اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ میں رمضان شریف کے حوالے سے، روزہ اور اس کی اصل روح کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے اپنے خیالات رکھوں گا۔ معزز ناظرین و حاضرین، اللہ پاک نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس عبادت کا اجر جو ہے وہ بتایا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا، یہ نہیں بتایا کہ کتنے گناہ ہے، 10 گناہ ہے، 20 گناہ ہے، 70 گناہ ہے، 100 گناہ ہے، تو لیکن اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ اجر میں دوں گا۔ اب اجر اس کا کتنا بڑا ہوگا کہ وہ ذات جو ہے وہ غفور رحیم ذات ہے، وہ مسبب الاسباب ذات ہے، وہ ستار العیوب ذات ہے، تو وہ اس کا اجر، وہ ذات کتنی بڑی ہے، تو وہ اس ریفرنس سے اگر دیکھا جائے تو اجر بھی کتنا بڑا ہوگا، شاید ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ معزز سامعین، روزہ ہم رکھتے ہیں، صبح فجر سے مغرب تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ معزز سامعین، کیا روزہ آپ دیکھیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں اللہ کی ذات، یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو ہم کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں، کچھ پیتے بھی نہیں ہیں، لیکن کیا کچھ کھانا، کچھ نہ پینا، صرف یہ دو اعمال کرنے سے ہمارا روزہ جو ہے، ہم اس کی اصل روح جو ہے، یا جو اللہ پاک نے روزے کا جو مقصد ہے، کیا ہم اس مقصد کو پالیں گے؟ یقیناً ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ روزے کا مقصد صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، روزہ ہر چیز کا روزہ ہے۔ روزہ ہماری آنکھوں کا روزہ بھی ہے، ہماری زبان کا روزہ بھی ہے، ہمارے کلام کا روزہ بھی ہے، ہمارے قول کا روزہ بھی ہے، ہمارے فعل کا روزہ بھی ہے۔ ہم صرف نہ کھانا اور نہ پینا، یہ دو اعمال کر کے کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا، میرے آج 24 روزے ہو گئے، میرے 25 روزے ہو گئے، باقی اعمال ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نہیں، ایسے بات نہیں بنے گی۔ ہمیں باقی اپنے جو طرز زندگی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، اس میں ہمارا لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، اس میں بھی ہمیں روزے دار کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا۔ ہمارے مختلف افعال ہیں، اس میں بھی ہمیں روزے دار، کیونکہ
جب ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہمارے افعال کو بھی اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو وہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہم غیبت بھی کر لیتے ہیں، ہم چغلی بھی کر لیتے ہیں، ہم چوری بھی کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ہمارے ذہن سے یہ کیوں نکل جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں یہاں بھی دیکھ رہی ہے، اور ہمارا جو روزہ ہے ہم اس کا 100% جو ہے وہ نہیں لے رہے۔ ہم اللہ کے حضور ہم نے جانا ہے، تو روزہ ہمارے ہر ایک عضو کا روزہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک عضو ہم بولتے ہوئے یہ خیال کریں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے یہ خیال کریں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم کسی کا کوئی دل نہ دکھائیں کہ یہ روزہ جو ہے یہ روزے کا تقدس نہیں ہے۔ وہ روزے میں ہم سے ہر ایک کا خوش ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے، اللہ پاک یقیناً ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ اللہ پاک تو ہمارے ماں جو ہے، آپ دیکھیں ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، تو اللہ پاک جو ہے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ ہمیں بھلا کس طرح رسوا ہوتے دیکھیں گے؟ وہ یقیناً ہمارے لیے غفور رحیم ہیں، مسبب الاسباب ہیں، ستار العیوب ہیں۔ لیکن اور ہمیں اس رمضان المقدس میں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اللہ پاک ہماری معاف فرمائے۔ آئندہ جو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، آج الحمدللہ 26 رمضان المبارک ہے، تو جو روزے گزر چکے اس میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ جو رمضان شریف ہے اور ہماری آئندہ آنے والی زندگی ہے اس میں مثبت تبدیلی اللہ پاک لائے۔ مثبت تبدیلی کیا ہے؟ مثبت تبدیلی یہی ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہو جائیں، ہمارا جو ہے رہن سہن جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے، ہمارا لین دین اسلام کے مطابق ہو جائے، جس سے اللہ کی ذات خوش ہو جائے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے یہ ہمیں اللہ پاک نے جس طرح پیپرز ہوتے ہیں، بچے پیپر دیتے ہیں، سارا سال تیاری کرتے ہیں، اینڈ پہ پیپر ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، آخرت میں ہمارا پیپر ہونا ہے، اس پیپر میں اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اس کامیابی کے لیے یقیناً ہمیں اللہ پاک کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ میں زیادہ اس کو لمبا نہیں کروں گا، تو یہاں پہ کسی اور ویڈیو میں مزید اس کے اوپر بات کروں گا۔ میری بات یقیناً آپ کو اس میں اگر کچھ وزن آپ کو نظر آئے تو اس پہ عمل کریں، روزے کی صحیح روح کو سمجھیں، یہی ہماری بقا ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ پاک اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں راضی ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمارے پردے رکھے، اور آئندہ جو زندگی ہے وہ اسلام کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔